جیسے ہی ہم فلیٹ میں پہنچے، ایمان بے حد نروس تھی۔ میرے دوست نے پورے فلیٹ کو واقعی کسی دلہن کی طرح سے سجایا تھا۔ ہر طرف خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے، اور جو ہمارا کمرہ تھا اس کے تو کمرے کی شروعات ہی پھولوں کا جو راستہ شروع کیا وہ بیڈ تک پہنچ رہا تھا، اور بیڈ کے اوپر ایک بہت خوبصورت سا پھولوں کا ہارٹ بنا رکھا تھا۔ بس اگر کمرے میں کوئی تیار نہیں تھا تو وہ میری دلہن تھی، جو سادہ سے کاٹن کے لباس میں تھی۔ سب کچھ دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اور میں مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانے کو کچھ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ مارکیٹ سے میں کھانے کے علاوہ اس کے لیے ایک بہت خوبصورت سی میکسی لے کر آیا، وہ بھی سرخ رنگ کی۔ میں نے وہ میکسی کا بیگ ایمان کو پکڑا دیا۔ میں نے کہا رات کو تیار ہو جانا۔ یہ سن کر وہ کچھ تذبذب سی ہوئی، کہنے لگی میں ابھی ذہنی طور پر ایسے کسی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے کہا جو تمہیں کہا ہے بس وہ کرو۔ یہ کہہ کر میں دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی، اسے کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ آ جائے۔ اس کی بیوی اچھا میک اپ کرنا جانتی تھی۔ میں نے کہا کہ بھابھی سے کہو میری بیوی کو ذرا اچھی سی دلہن بنا دے۔ کچھ دیر میں وہ دونوں میاں بیوی ہمارے گھر پہنچ گئے، اور اس نے واقعی ایمان کو بہت خوبصورتی سے تیار کیا تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ بات چیت میں لگا ہوا تھا۔ میری جاب اسٹارٹ ہونے میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ 1 ہفتہ دبئی میں ہنی مون ٹرپ منا لوں گا۔ کافی دیر میرا دوست مجھے تنگ کرتا رہا، لیکن پھر وہ دونوں میاں بیوی کھانا کھانے کے بعد جا چکے تھے۔ ایمان نے رات کا کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا، بس چپ چاپ کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو وہ گم سم ایک دیوار پر دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ شادی جلدی ہوتی یا دیر سے ہوتی، ہونی تو میرے ساتھ ہی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آج کی رات کو بھی میں مس کروں، اس لیے میں نے ہی بات کی ابتدا کی۔ میں نے کہا شاید تمہیں میری کوئی بات بری لگ گئی ہے، میں تم سے ایکسکیوز کر لیتا ہوں۔ آئی ایم سو سوری۔ میں نہیں جانتا کہ تم کس مزاج کی ہو، شاید میری باتیں تمہیں بری لگی تھی، لیکن اچھا ہے کہ تم وہ سب بھلا دو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا بہت اچھے طریقے سے کریں۔ 8 دن کے بعد میں آفس جوائن کر لوں گا۔ میں چاہتا ہوں ان 8 دنوں میں ہم اپنی لائف کو خوب انجوائے کریں۔ میری اس بات پر اس نے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا، میری طرف دیکھا تک نہیں تھا، بس سامنے دیوار کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، وہی آنسو جو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھے تھے۔ میں نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تمہیں میری کون سی عادت اچھی نہیں لگتی؟ میں کوشش کروں گا اپنی اس عادت کو بدل لوں۔ تمہیں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچا، اور ایک چپ تھی جو اس کے ہونٹوں پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم بتاتی کیوں نہیں ہو یار، بتاؤ کیا بات ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ رونے لگی۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کروں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ میرے آگے کیا اور اسے کھول دیا۔ جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک سلیپنگ پلز کی شیشی تھی جو کہ خالی تھی۔ میں ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پایا تھا جب اس کی آنکھیں بند ہونی شروع ہو گئیں۔ میں تو گھبرا کے رہ گیا، مجھے اس لڑکی سے اس قسم کی امید نہیں تھی۔ میں نے کہا ایمان یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تب تک وہ میری باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں تو بے تحاشا پریشان ہوا۔ میں نے فوراً اسے ہلانا شروع کیا، لیکن وہ ہوش کی دنیا سے بیگانی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے گود میں بھرا، فٹافٹ کمرے سے باہر لے کر فلیٹ سے باہر لے کر آیا۔ لفٹ سے نیچے اتر کر مشکل سے اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پہ اسے لٹایا، اور جتنی تیز ڈرائیو کر سکتا تھا وہ کر کے میں ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس نے نیند کی کافی زیادہ میڈیسن لی تھی اور اس کا معدہ واش ہو رہا تھا، لیکن ڈاکٹر کوئی بھی امید نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ ایسا تو ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھاتی۔ میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اس لیے صرف کہ میں اسے چند دن دینے کو تیار نہیں تھا،
لیکن یہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، میں اسے سوری بھی کہہ چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا بڑا قدم کوئی لڑکی کیوں اٹھا سکتی ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ 2 گھنٹے میری جان ایسی تھی جیسے سولی پر لٹکی ہو۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آ کر یہ کہا کہ اب بات خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی بیوی نے شادی کی رات یہ میڈیسن کیوں کھائی۔ میں کیا بتاتا، میں خود ہر بات سے انجان تھا۔ میں نے کہا وہ ہوش میں آ گئی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں ابھی ہوش میں نہیں ہے، لیکن کچھ دیر میں آ جائے گی۔ وہ تو میرا دوست تھا اس لیے اس نے بات سنبھال لی، ورنہ میں تو اس حوالے سے جواب دینے میں پھنس کے رہ جاتا۔ لیکن میرا یہ دوست بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کیا بات ہے، کیا تمہاری بیوی کی مرضی نہیں تھی اس شادی میں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا یار، میں کچھ نہیں جانتا۔ کہنے لگا میری مسز بھی مجھے بتا رہی تھی کہ جب وہ اسے تیار کر رہی تھی تو بار بار روئے جا رہی تھی، اور جب اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو کچھ بول بھی نہیں رہی تھی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میری وائف بھی یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہے۔ پھر کہنے لگی کہ سفیان بھائی کی عادت تو بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا یار، ہوش میں آئے تو پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اسے رات تک ہوش آ جائے گا۔ میں تقریباً 24 گھنٹے سے جاگ رہا تھا، اس لیے میری حالت خراب تھی۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا میں اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ چھت پہ چلتے ہوئے پنکھے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی، آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں پہ ٹیپ لگی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ کے تکیا بھگو رہے تھے، اور نظر اس کی چھت پر چلتے ہوئے پنکھے کی طرف تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا میں اتنا برا ہوں جس کے لیے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ اگر میں تمہیں اتنا برا لگتا تھا تو تم رشتے سے انکار کیوں نہیں کرتی تھی؟ اب بھی وہ چپ تھی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا ایمان، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی آپ سن نہیں سکیں گے، اتنا حوصلہ نہیں ہے آپ میں، کاش میں مر جاتی۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا ہو گیا تمہارے ساتھ جو تم ایک حرام موت کا انتخاب کر رہی تھی؟ اس نے پہلی بار پنکھے سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ کہنے لگی مجھے نہ آپ سے محبت ہے نہ نفرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے دل میں آپ کے لیے، کوئی بھی جذبہ نہیں ہے، اور شاید کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں۔ کہنے لگی مجھے طلاق دے سکتے ہو۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے کہا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے طلاق دے دو۔ میں نے کہا ایمان پلیز ہوش میں آؤ۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ میں اس سے سختی سے بات نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ سے کوئی ایسی حماقت نہ کرے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں اس بارے میں سوچتا ہوں، لیکن تم فی الحال ٹینشن مت لو۔ وہ کہنے لگی سوچنا نہیں ہے، بس آپ مجھے چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہوئے سسکیوں سے رونے لگی۔ میں کرسی سے اٹھا، اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو ٹیپس لگی ہوئی تھیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کا چہرہ دیکھ کے مجھے ترس آ رہا تھا۔ اگلے روز اس کی چھٹی ہو گئی، میں اسے گھر لے کر آ گیا۔ کمرے کی ساری سجاوٹ میں نے ہٹا دی، اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے سیدھا لٹایا، اسے جوس پلایا۔ جوس پیتے ہوئے وہ مجھے دیکھ رہی تھی، پھر جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے پوچھا تم طلاق لینا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھے بس وجہ بتا دو۔ کہنے لگی میں وجہ نہیں بتا سکتی، بس یہ سمجھ لیں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے کہا کوئی اور پسند ہے تمہیں؟ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ میری بات پر اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں سمجھ گیا وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آل رائٹ، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو چاہتی ہو میں ویسا کر دوں گا، تم رونا بند کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو۔ 8 دن میرے اس کی تیمار داری میں لگ گئے۔ میں نے آفس جانا شروع کر دیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا بوجھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔
اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی تو میں نے منگنی کے بعد کئی بار اس سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھے بتا سکتی تھی، مجھ سے کہہ سکتی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، میں وہیں سے پیچھے ہٹ جاتا۔ ملاقات بھی کی اس سے، تب بھی کچھ نہیں بولی، بس مجھ سے پیچھا چھڑواتی تھی۔ کاش ایک بار کہہ دیتی، میں اس کی زندگی سے نکل جاتا۔ منگنی کا ٹوٹ جانا شاید اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں جب آفس سے آیا تو وہ کچن میں تھی۔ میں فوراً سے کچن میں آ گیا۔ وہ کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو، چھوڑو یہ سب۔ کہنے لگی میں ٹھیک ہوں، اب کھانا بنا سکتی ہوں۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنی صحت دیکھی ہے تم نے؟ ابھی تک تمہاری میڈیسنز چل رہی ہیں، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ کہنے لگی میں بنا چکی ہوں۔ بہرحال میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن سے باہر لے آیا۔ کہنے لگی بیڈ پہ لیٹی لیٹی تنگ آ چکی ہوں، اس لیے سوچا کھانا بنا لوں۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کے لیے فریش جوس لے کر آیا تھا۔ میں نے وہ جگ میں ڈالا، گلاس بھی لا کر اس کو دیا۔ میں نے کہا پہلے یہ ختم کرو۔ جوس پیتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی آپ کو مجھ پہ غصہ نہیں آ رہا؟ میں نے کہا کس بات پر؟ کہنے لگی کہ میں آپ سے طلاق مانگ رہی ہوں، کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا غصہ نہیں ہے، لیکن برا ضرور لگا ہے۔ میں نے منگنی کے بعد تم سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو تم تب انکار کر دیتی، مجھ سے کہہ دیتی کہ تمہیں کوئی اور پسند ہے، میں خود ہی تمہاری زندگی سے نکل جاتا۔ تم نے مجھ سے تب کیوں نہیں کہا؟ پھر جب تم قاسم کی شادی پہ آئی تھی تب بھی میں تم سے پوچھ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تم مجھ سے کیوں گھبراتی ہو؟ تب بھی تم نے مجھ سے سچ نہیں کہا۔ مجھے لگا شاید فطری شرم ہے، لیکن اور پھر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ جب یہ بات تمہارے گھر والوں کو یا میرے گھر والوں کو پتہ چلے گی کہ تم نے یہ قدم اٹھایا ہے تو کیا غضب ہوگا، لوگ کیا کیا سوال نہیں کریں گے تم سے، یہ نہیں سوچا تم نے؟ وہ نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کون ہے وہ؟ میرے سوال پر وہ پھر سے نروس ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا ہم لوگ اچھے دوست بن سکتے ہیں، بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، تو میں ڈانٹوں گا بھی نہیں، بس میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کون ہے وہ، اور اسے پتا ہے کہ تم میرے نکاح میں ہو؟ وہ تمہیں اپنا لے گا؟ وہ اپنی انگلیاں چٹکنے لگی، کہنے لگی ہاں اپنا لے گا۔ پھر کہنے لگی کہ آپ مجھے واپس پاکستان بھیج دیں اور اس کے بعد مجھے طلاق دے دیجیے گا۔ میں نے کہا تم نے بتایا نہیں وہ کون ہے، پڑوس میں ہے یا تمہارا کوئی کزن ہے، کون ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، مجھے سب کچھ بتاؤ۔ کہنے لگی میرے دوست کا بھائی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کرتا کیا ہے؟ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ میں نے کہا اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ کہنے لگی بس یہ کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں، بس اتنا ہی۔ میں نے کہا اس نے رشتہ کیوں نہیں مانگا؟ کہنے لگی وہ جاب لیس تھا۔ میں نے کہا کوئی تصویر ہے تمہارے پاس اس کی؟ پتہ نہیں کیوں وہ نظریں چرا رہی تھی، مجھے ابھی بھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ تمہاری اس سے دوستی اور محبت کس حد تک تھی؟ اس سوال پر اس نے بے ساختہ میری طرف دیکھا۔ کہنے لگی کیا مطلب کس حد تک؟ میں نے کہا آج کل کے لڑکے ہوتے ہیں نا، محبت کے نام پر بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پر پسینہ نمودار ہونے لگا، ایک بدحواس سی اس پر سوار ہونے لگی، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ میں تو اس کی کیفیت دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس نے میرا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی دور رہو مجھ سے، خدا کے لیے مجھ سے دور رہو، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ پھر زور زور سے چلانے لگی۔ عجیب دیوانگی تھی جو اس پر سوار ہوئی تھی۔ میں تو بے تحاشا گھبرا کے رہ گیا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ وہ دیوانہ وار مجھے جھنجھوڑ رہی تھی، مجھے دھکے دینے لگی۔ سامنے پڑے شیشے کے ٹیبل پر رکھی ہر چیز اس نے اٹھا اٹھا کے زمین پہ پھینکنی شروع کر دی۔
وہ سب کچھ زمین پر پھینک کر چکنا چور کر چکی تھی۔ شیشے کا گلاس پھینک چکی تھی، شیشے کا گلدان بھی پھینک چکی تھی۔ 1 منٹ کے اندر اندر اس نے پورے لاؤنج کو شیشے کی کرچیوں سے بھر دیا تھا، اور میں یوں تھا سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس سب کو کیسے ہینڈل کروں۔ اس کے ہونٹ بالکل نیلے پڑنے لگے، رنگت بالکل سفید ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ لیکن اگلے لمحے جو کچھ اس نے کیا، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ انہی کرچیوں پر چلنے لگی، چلتے ہوئے میرے پاس آئی، کہنے لگی مجھے چھونا مت، مجھے چھونا مت، خدا کے لیے مجھے ہاتھ مت لگانا۔ یہ کہتے ہوئے میری باہوں میں وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے پورے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ میں نے اسے اپنی گود میں لیا، کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پہ لٹایا، اس کے پیروں سے خون صاف کیا، کرچیاں نکالیں۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے، لیکن بے ہوش تھی۔ قصہ شاید کچھ اور تھا، پتہ نہیں کیا تھا اور کیا نہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے لیے بالکل ایک پہیلی بنتی جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا، یقیناً کچھ کیا تھا، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا تھا۔ میرے دماغ کی تنابیں کھچنے لگی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سب کو کیسے سنبھالوں گا۔ میں نے جلدی سے لاؤنج کے سارے کانچ اٹھا کے ایک طرف پھینکے، پورا لاؤنج صاف کیا، واپس اس کے پاس آ گیا، اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ماری تو وہ ہوش میں آ گئی۔ مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی، پھر کمرے کی طرف، پھر اپنے زخمی پیروں کی طرف، کہنے لگی میرے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ وہ یوں تھی جیسے جو کچھ ہوا وہ سب کچھ بھول چکی ہو۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگی کچھ یاد نہیں آ رہا، کیا ہوا ہے؟ میرے پاؤں پہ چوٹ کیسے لگ گئی؟ میں اسے چھوڑ کے کمرے سے باہر جا کے صوفے پہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر لگا کہ شاید مجھے اسے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ اگلے روز میں اسے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا۔ سوال جواب شروع کیے گئے تو وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی مجھے یہاں سے باہر لے جاؤ، مجھے کوئی جواب نہیں دینا۔ لیکن وہ اسے ایک میڈیسن دے چکا تھا جس سے وہ آہستہ آہستہ غنودگی میں جا چکی تھی۔ پھر جو سوال وہ اس سے پوچھتا رہا، ایمان اس کا جواب دیتی رہی۔ جواب کیا تھا؟ ایک اذیت تھی جو میرے کانوں میں کسی سیسے کی طرح انڈیلی جا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ سب کچھ جاننے کے بعد میں یوں بیٹھا تھا جیسے میرے جسم میں جان نہیں۔ وہ ڈاکٹر میری شکل کی طرف دیکھنے لگا، پھر ایک گہری سانس لی، کہنے لگا آپ یہ سب جانتے تھے؟ میں نے کہا نہیں، میں ہر بات سے انجان تھا۔ وہ کہنے لگا اب آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں خود بھی نہیں جانتا۔ کہنے لگا ایسی لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہیں ایک نارمل لائف کی طرف لانا ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ میں چپ تھا، کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ حیرت مجھے اس بات کی تھی کہ یہ بات سب نے مجھ سے چھپائی، اور شاید اپنے آپ سے بھی۔ مجھے چچا چچی پر بھی غصہ آنے لگا۔ اصل میں ایمان جب 9-10 سال کی تھی تو اکثر باہر کھیلنے چلی جاتی تھی۔ ان کے محلے میں ایک پرچون کی دکان بھی تھی جو کہ دوپہر کو کھلی رہتی تھی۔ اکثر اس کی والدہ اسے وہاں سے سامان لینے کے لیے بھیج دیتی تھیں۔ وہاں ایک 18-19 سال کا لڑکا دکان پہ بیٹھ جاتا تھا جو اکثر ایمان کو مفت کی چاکلیٹ دے دیتا تھا۔ وہ چھوٹی تھی اس لیے بڑی خوش ہو جاتی تھی۔ کہتا تھا کہ جب بھی تم نے کوئی سامان لینا ہو میری دکان پر آنا۔ پہلے پہل تو وہ یہی عنایت اس پہ کرتا رہا۔ ایمان سے اس نے اچھی دوستی لگا لی۔ وہ اس دکاندار سے ٹافیوں کے لالچ میں دکان کے اندر بیٹھ جاتی۔ اب وہ کہتا تھا کہ جب تک چاکلیٹ کھا رہی ہو دکان پہ بیٹھی رہو، مجھ سے باتیں کرتی رہو۔ ایمان اس سے باتیں کرتی رہتی، لیکن برا ایمان کو اس وقت لگا جب اس نوجوان نے اسے اپنی گود میں بٹھانا شروع کر دیا۔ اسے گود میں بٹھا کر اس کے ساتھ نازیبا حرکتیں شروع کر دیں۔ وہ بچی تھی، گھبرا جاتی تھی، بار بار گود سے اترنے کی ضد کرتی۔ وہ کہتا کہ میں تمہیں چپس دوں گا، چاکلیٹ دوں گا، چیزوں کا لالچ دینے لگتا۔ کہنے لگا اگر تم میرے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ ایک کالا بلہ اس نے پال رکھا تھا،
جو بھی میری بات اپنی امی کو جا کے بتاتا ہے وہ کالا بلہ رات کو آ کے اس لڑکی کو کھا جاتا ہے۔ ایمان اس کی بات سن کر ڈر گئی، اس لیے اپنی والدہ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ جب گرمیوں کی دوپہریں شروع ہوئیں، گلیاں اور سڑکیں سنسان ہونے لگیں۔ اکثر وہ اپنی کوئی چیز لینے جاتی تو وہ لڑکا حد سے تجاوز کرنے لگتا۔ وہ رونے لگتی، بار بار کہتی کہ مجھے آپ کا چھونا پسند نہیں ہے، پلیز مجھے ہاتھ مت لگایا کریں۔ ایک بار اس نے شٹر بند کر دیا، ایمان کے منہ پر رومال باندھ دیا اور پھر اس کے ساتھ 10 سال کی عمر میں اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اس لڑکے نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا، کہنے لگا اپنی ماں سے کچھ بھی کہا تو کالا بلہ تمہیں آ کے کھا جائے گا۔ وہ ڈری سہمی اپنے گھر پہنچی۔ شاید اس نے گھر پہ کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے گھر سے باہر جانا چھوڑ دیا۔ اسے مردوں سے خوف آنے لگا، ڈر لگنے لگا۔ وہ جب بھی کسی نوجوان کو دیکھتی تو چیخنے چلانے لگتی۔ اس کی والدہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مسئلہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف سے توجہ نہیں دی، لیکن بہرحال انہیں لگا کہ شاید کسی جن کا چکر ہے۔ دوپہر میں باہر جاتی تھی اس لیے کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کسی عامل بابا کو بلا کر دم درود کروایا، تعویذ گلے میں پہنا دیا۔ آہستہ آہستہ وہ چپ رہنے لگی۔ کالے بلے کا خوف اس کے اندر سرایت کر گیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکوں کو دیکھ کر فوراً گھبرا جاتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، یہ واقعہ اس کے دماغ میں نقش ہوتا چلا گیا۔ وہ محفلوں میں کم جاتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کسی کزن کو دیکھتی تو ماتھے پر بل ڈال لیتی، ایسے لہجے میں بات کرتی کہ کوئی بھی اس سے بات کرنا پسند نہ کرے، ہر ایک سے دور دور رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ تنہائی میں مجھے اپنے پاس دیکھ کر اسے وہی نوجوان یاد آنے لگتا تھا۔ وہ خوف کھانے لگتی تھی، بس اسی لیے بہانے کر رہی تھی تاکہ میں اس کے قریب نہ آؤں، اس سے کوئی بھی حق وصول نہ کروں۔ اسے یہ ڈر بھی تھا کہ جیسے ہی میں اس کے ساتھ رشتہ قائم کرتا، میں اس کے راز کو جان جاتا کہ وہ باقرہ نہیں ہے۔ اسی لیے وہ طلاق کے لیے کہہ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا کسی اور لڑکے کے ساتھ افیئر ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لوگوں سے گھبراتی تھی اور میری قربت کا سوچ کر اسے خوف آتا تھا۔ اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے تو یقیناً اسے مرد سے نفرت، گھن اور خوف ہو سکتا ہے۔ ایسی زیادتی کرنے والے لوگ لڑکی کو انسان نہیں سمجھتے، اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں، اپنا جنون اور اپنی شدت اس پہ نکالنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ایسے لوگوں کو سر عام پھانسی کیوں نہیں دی جاتی۔ ہم اخباروں میں، ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، دن بدن ایسے ظلم اور زیادتی کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، لیکن نتیجہ نہیں نکلتا۔ ایسے لوگ پکڑے بھی جائیں تو کہتے ہیں غلطی ہو گئی تھی، آخری دفعہ معاف کر دیں، آئندہ نہیں کریں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی انہیں جیل میں بند کیوں نہیں کیا جاتا، ان کے چہروں کو کالے کپڑے سے چھپایا کیوں جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کے چہروں کو چھپایا کیوں جاتا ہے، انہیں سر عام پھانسی کیوں نہیں دی جاتی، ان کی لاش کو کئی دنوں تک یوں ہی لٹکتے رہنے دینا چاہیے تاکہ چرند پرند ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھائیں، جیسے وہ معصوم بچیوں کے پھول جیسے وجود کو نوچتے ہیں۔ کاش ان کا ایسا انجام دکھایا جائے کہ کسی بھی لڑکی اور بچی کے ساتھ ریپ کرنے سے پہلے وہ لوگ کانپ جائیں کہ کہیں ان کا ایسا عبرتناک انجام نہ ہو۔ لیکن ہر طرف چشم پوشی کا نظام ہے، آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، پیسے جیب میں ڈال لیے جاتے ہیں، اور مجرم دن دہاڑے دندناتے پھرتے ہیں، اور شکار ہوتی ہیں معصوم چھوٹی سی بچیاں۔ میری ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنی بچیوں کو باہر مت بھیجا کریں، کیونکہ باہر بھوکے بھیڑیے تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی ایمان کو ہوش آیا، میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ شاید وہ بھی جان چکی تھی کہ میں اس کا سچ جان چکا ہوں، اس لیے چپ چپ سی تھی۔ میں نے اپنا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہی رکھا تھا۔ میری چچا زاد تھی، میری بیوی تھی، اور پھر مظلوم تھی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا جو میں اسے طلاق دے دیتا۔ اس لیے یہی سوچا کہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اگر میں نے بھی کم ظرفی کا مظاہرہ دکھایا تو پھر ایسے لوگوں کی شرح بہت کم ہو جائے گی جو ایسی لڑکیوں کو اپنانے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور اپنا ظرف بڑا رکھتے ہیں۔
بہت پیار سے میں نے اس کے ساتھ اپنا سلوک رکھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتی تھی، کہتی تھی آپ میرے بارے میں سب کچھ جان چکے ہیں، آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوتی، مجھ سے گھن نہیں آتی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تم پر صرف پیار آتا ہے جس کی تم اجازت نہیں دیتی۔ اجازت دو تو میں تمہیں بتاؤں کہ محبت کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے۔ میں نے کہا ایمان، اگر تم اجازت دو تو تمہاری آنکھوں میں بہنے والے آنسوؤں کو میں اپنی پلکوں پر اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن باخدا جب تک اجازت نہیں دوگی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، چاہے سالوں گزر جائیں، تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ اور رہ گئی طلاق دینے کی بات، اس لفظ کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ 6 مہینے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ میرا تھا۔ ایک بار جب میں آفس سے گھر آیا تو میرے لیے اچھی خاصی تیار تھی، وہی میرون میکسی پہنی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کے حیران رہ گیا، کچھ شرمائی شرمائی سی بھی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا، میں نے کہا سورج کہاں سے نکلا ہے آج؟ تو مسکرانے لگی، کہنے لگی سفیان، میں خوش رہنا چاہتی ہوں، سب کچھ بھول جانا چاہتی ہوں، کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں نے کہا دل و جان سے دوں گا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ خود بخود میرے ساتھ آ کر لگ گئی، کہنے لگی آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا تم ہو ہی اتنی اچھی اور معصوم، ایسی کہ جس سے دل بھر کے محبت کی جائے۔ پہلی بار جب میں اس کے قریب آنے لگا تو بہت گھبرا رہی تھی، خوف کھا رہی تھی، لیکن میری محبت بھری باتوں نے اس کا خوف ختم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کب ہماری زندگی ایک نارمل ڈگر پر چلنے لگی۔ لیکن ایک بات میں نے محسوس کی تھی، وہ مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی، کہتی تھی میرا بس چلے تو اللہ کے بعد آپ کو سجدہ کر دو۔ پتہ نہیں ہم مرد ایسا ظرف دکھاتے ہوئے کیوں کم ظرفی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں کہ جب یہ بھی جانتے ہیں کہ لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا تو اسے اپنانے کے بجائے دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔